أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں، شہیدوں، واعظین، مبلغین، مفسرین، محدثین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، جس شخصیت اور ہستی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، وہ شخصیت اور ہستی اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ جو ان کے نقش پا پر چلا، جو ان کے قدموں کی پیروی کرتا رہا، اس بندے کا مقام و مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جبریل امین سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے کہتے ہیں یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر ان کے خادم بلال کے جوتوں کی آواز آ رہی ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس کے نقش پا پہ چلنے والے کبھی جنت میں محل بناتے ہیں، کبھی اللہ رب العزت آسمان سے ان کا نام لے کے مخاطب کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس ہستی کو رول ماڈل بنایا، اس ہستی کی بات کو دین سمجھا، اس کی زبان سے جو بات اور جو حکم نکلا اس کے اوپر عمل کیا، اس طرح کیا، اس طرح کیا۔ کتنی عظیم باتیں ہیں ان کے غلاموں کی۔ اگر غلام اور بندے اتنی مقام اور شان والے ہوں تو خود یہ ہستی کتنی اعلیٰ اور عرفہ ہوگی کہ آسمان سے وحی آ رہی ہے، اے ابو بکر، آپ مستہ کا جو خرچ ہے، جو روز مرہ کا آپ نے اس کو باندھا ہوا ہے۔ حضرت مستہ نے حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ الفاظ کہے تھے، حضرت ابو بکر ان کا دل دکھا، انہوں نے مستہ کی کفالت چھوڑ دی۔ آسمان سے وحی آ رہی ہے، ابو بکر آپ نے مستہ کی کفالت نہیں چھوڑنی، آپ نہیں چاہتے اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے؟ یہ وہ ہستی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چل کے اعلیٰ اور عرفہ ہو گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرنے سے قبل یقین مانیے ایک عقیدہ آپ نے اور میں نے اپنا وعدے کرنا ہے جو بارہا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ایک صحابی آئے، نبی کریم حج کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، آپ کے سامنے پہلے بھی واقعہ رکھا لیکن اس کو یاد کریں۔ حج کے فضائل نبی کریم بیان کر رہے ہیں۔ جب کسی بندہ کوئی فضیلتیں سن رہا ہے، اس کے ذہن میں کوئی سوال آ جانا یا اشکال پیدا ہو جانا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کیا اللہ کے رسول جو آپ حج مسلمانوں کے اوپر فرض کرتے ہیں اور اس کی اتنے فضائل بیان کرتے ہیں کہ جس نے حج کیا آج ایسے ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تو ہمیں بتلائیے افی کلی عامن، کیا یہ حج مسلمانوں پہ ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ یہ عام فہم بات ہے، جیسے زکوٰۃ ہر سال فرض ہے، کہیں حج تو ہر سال فرض نہیں ہو گیا۔ نبی کریم خاموش رہے، پھر اس نے پوچھا، پھر اقرا نے پوچھا، 3 مرتبہ پوچھ کے خاموش ہو گئے۔ نبی کریم نے کوئی جواب نہ دیا، اپنے سارے امور سے فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد اقرا بن حابس کو اپنے پاس بلایا اور کہا ادھر آؤ، بات سنو، تم مجھ سے بار بار سوال کر رہے تھے نا
کہ کیا ہر سال امت محمدیہ پہ حج فرض ہے؟ والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم، میں محمد کی جان جس کے ہاتھ میں ہے، اگر اس زبان سے صرف نام نکل جاتا کہ جی ہاں، تو پوری امت کے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ آپ نے اور میں نے یہ فلسفہ تو سمجھا نہیں کہ نبی کی زبان سے جو بات ادا ہو جائے، نبی کے سامنے جو کام سر انجام دے دیا جائے، ہم نے یہ نہیں سمجھا وہ دین ہے۔ سیرت کا تذکرہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ نے سیرت کے ان تذکروں کے اندر جو سبق پنہا ہے اس کے اوپر بھی ہمیشہ ساتھ ساتھ غور کرنا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ رب العزت نے یہ جو انبیاء، رسول اللہ اور پیغمبروں کو پیدا کیا، یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کو اس لیے پیدا کیا گیا۔ اگر ادیبانہ انداز میں بعض ادیبوں نے لکھا بھی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی پیدائش ابلیس لعین کو شرمندہ کرنے کے لیے کی گئی، کہ ہاں دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو تیری چال کے آگے، تیرے وسوسوں کے آگے، تیرے پھندوں کے آگے، تیرے ہر قسم کے شکاری جال سے بچ نکلیں گے۔ اپنے رب کو راضی کرنا ان کا مطمع نظر ہوگا۔ اور بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ابلیس اعظم کو شکست فاش دی؟ وہ تہجد پڑھنے والے، وہ اتنی عظیم اعلیٰ شخصیت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور سیرت کا مطالعہ کرنے سے پہلے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی سیرت کا تذکرہ کر چکا ہوں، اور وہی نبی کی سیرت کا ایک دباچہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جد امجد ہیں، اور ان کی دعا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک ایسا رسول اور پیغمبر پیدا کر جو ان کو آیات تیری پڑھ پڑھ کے سنائے، ان کو پکیزہ کرے، ان کو طاہر کرے، ان کو پاک صاف کرتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اس دعا کا نتیجہ ہے۔ حضرت اسماعیل ابراہیم کے بعد جزیرہ نما عرب میں، اور اس کو جزیرہ نما اس لیے کہا جاتا ہے اس کے 3 طرف پانی ہیں اور ایک طرف خشکی کے راستے موجود ہیں، اس لیے قدیم تاریخ سے اس کو جزیرہ نما ہی کہا جاتا ہے۔ اس عرب کے اندر ابراہیم کے بعد، اس مکہ اور حجاز کے اندر ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کی حکومت قائم ہوئی۔ اگر اقتدار کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے، اگر سرداری کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ بات درست ہے کہ اسماعیل ابراہیم کے وارث تھے اور وہی مکہ اور حجاز کے سردار تھے۔ اس کے بعد یہ جو آپ کے سامنے میں مختصر تاریخ رکھ رہا ہوں، یہ آپ یوں سمجھیے یہ بالکل مختصر طور کے اوپر آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، ان کی بڑی تفصیلات ہیں۔ حضرت اسماعیل کے 2 بیٹے، ایک نابت اور ایک کیدار، ان کے بعد حکومت یکے بعد دیگرے ان کو منتقل ہوئی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ اسماعیل کی اولاد میں سے آخری 2 ہیں، اور یہی وہ ہیں جن کا تذکرہ انجیل میں، تورات میں آپ کو ملے گا۔ کیا ملے گا؟ آج بھی انجیل مسخ ہو گئی، تورات کے اندر تحریفات ہو گئیں، لیکن یہ آیتیں آج بھی وہاں پہ موجود ہیں کہ نابت اور کیدار کی بکریاں جہاں پہ چریں گی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان اپنا گھر بنائے گا، جس کی شان و شوکت اور جلالت قیامت تک ایسی ہوگی کہ اللہ کے کسی گھر کی اور نہیں ہو سکتی۔ بتائیے نابت اور کیدار کون ہیں جن کا ذکر تورات اور انجیل میں، اور تورات اور انجیل میں بے شمار پیشین گوئیاں اگرچہ تحریفات ہو چکی ہیں، آج بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک مکمل لیکچر موجود ہے، اور بھی خطباء نے اور سکالروں نے اس بارے میں لکھا ہے کہ تورات اور انجیل میں نبی کریم کی آمد کی کون کون سی پیشین گوئی تحریف کے باوجود موجود ہے۔ ان میں سے ایک مشہور یہ بھی ہے، وہ فاران کی چوٹیوں سے آئے گا، 10,000 قدوسیوں کا لشکر اس کے ساتھ ہوگا، اس کی شریعت بیضا ہوگی۔ کیا مطلب؟ چمکدار، ایک ہاتھ میں تلوار ہوگی، ایک ہاتھ میں نور بمعنی قرآن ہوگا۔ یہ ساری پیشین گوئیاں تورات اور انجیل میں موجود ہیں، حتیٰ کہ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ نابت اور کیدار کا نام موجود ہے کہ اسماعیل کی اولاد میں سے نابت اور کیدار سب کو پتا ہے ان کے بیٹے تھے،
ان کی بکریاں جہاں پہ چرتی ہوں گی، بتائیے مکہ کے علاوہ نابت اور کدار کی بکریاں کہاں چرتی ہیں؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان شان و شوکت اور جلالت والا، یہ تحریف شدہ عبارت ہے، آپ کے سامنے تحریف شدہ عبارات پیش کر رہا ہوں جس کی قیامت تک ہیبت قائم رہے گی۔ ہوا کیا؟ ان کے جو بیٹے تھے نابت اور کدار کے، ان کے نانا نے نابت اور کدار کے جانے کے بعد ابن عمر جرہمی، آپ کو پتا ہوگا حضرت حاجرہ کے واقعے کے اندر آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ قبیلہ جرہم کے لوگ وہاں پہ آئے، انہوں نے کہا ہمیں بھی آباد ہونے دیجیے۔ حضرت حاجرہ نے کہا اگر آبادی چاہتے ہو کنویں کے ساتھ ہو جاؤ۔ انہی میں سے ان بچوں کا، کدار اور نابت کے جو بچے تھے، ان کا نانا ابن عمر جرہمی، ان کے چلے جانے کے بعد اس نے مکہ کی سرداری کو سنبھال لیا۔ بالعموم کیا ہوتا ہے، سرداری اولاد میں شفٹ ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ بچوں کے نانا کی طرف منتقل ہوئی، اور یہی اللہ رب العزت کو مقصود تھا، مطلوب تھا۔ اس میں مفسرین نے، تاریخ دانوں نے بڑی حکمتیں بیان کی ہیں کہ یہ اولاد اسماعیل سے انتقال قبیلہ جرہم کی طرف حجاز کا کیوں ہوا، یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ اولاد اسماعیل کی حفاظت اللہ رب العزت نے کرنی تھی۔ قبیلہ جرہم بہت عرصہ تک حجاز کا حکمران رہا، اور مورخین تقریباً یہ عرصہ لکھتے ہیں کہ قبیلہ جرہم نے ابن عمر جرہمی کے بعد 2000 برس تک حجاز پہ حکومت کی۔ 2000 برس تک حجاز میں حکومت کی۔ پھر ان کی حکومت، ان کی شرک و بدعات، غلط رسومات، خانہ کعبہ پہ تولیت، اور یہ طویل جھگڑے تاریخ میں موجود ہیں۔ اصل حق اولاد اسماعیل کا تھا، لیکن قبیلہ جرہم ان کے سسرالی رشتہ دار تھے، انہوں نے حکومت قائم کی۔ 2000 برس تک یہ حکومت تقریباً حجاز پہ قائم رہی۔ پھر اولاد اسماعیل میں سے عدنان اور معد، عدنان کون ہے؟ یہ بات بھی یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرا سلسلہ نسب صرف عدنان تک بیان کیا جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی میرے آبا و اجداد کا جو نسب نامہ ہے وہ عدنان تک تو پکا محفوظ ہے، اس میں کسی بھی قسم کی نام کی تبدیلی یا آبا و اجداد کا آگے پیچھے ہونا قطعاً نہیں ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدنان تک ہی اپنا شجرہ نسب بیان کرتے تھے۔ مورخین نے شجرہ نسب کی 3 تقسیمیں کی ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے عدنان تک، ایک عدنان سے لے کے ابراہیم تک، اور ایک ابراہیم سے لے کے آدم تک۔ انسانی تاریخ کے بھی مختلف ادوار ہیں، بات آئی ہے تو بتاتا جاتا ہوں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک کی جو تاریخ ہے، حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح تک کی جو تاریخ ہے، حقیقی بات یہ ہے وہ دنیا سے مٹ چکی ہے، آدم سے لے کر نوح تک، اور یہی وہ دور ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت آدم کی اولاد، اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ اسپیشل فیچرز دیے تھے۔ آج پیدا ہوئے صبح کے ٹائم شام تک جوان ہوتے تھے، اور آپس میں آپ کو پتا ان کا بہن بھائیوں کے اندر صبح پیدا ہونے والا جوڑا شام کو پیدا ہونے والے جوڑے کے ساتھ شادی بھی ہوتی تھی۔ یہ ایک اسپیشل قسم کے فیچرز تھے جو آدم کی اولاد کے ساتھ خاص تھے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ فیچر دنیا سے محو کرنا مقصود تھا، جس کی وجہ سے اولاد آدم کا سلسلہ حضرت نوح تک چلا، اور نوح سے لے کے آدم تک جو سلسلہ نسب آپ سنتے ہیں یہ یقینی اور حتمی نہیں ہے، یہ یقینی اور حتمی نہیں ہے، یہ ایک اندازہ ہے کہ نوح اور آدم کے درمیان اتنے آبا ہیں اور پھر آدم ہے، یہ حتمی نہیں ہے۔ اور حضرت آدم کی اولاد، ان کی بالعموم عمر لمبی ہوا کرتی تھی، 600 700 800 1000 برس۔ دنیا کی تاریخ کے اندر 1500 1600 برس کے فرد کا ذکر بھی موجود ہے۔ اتنی لمبی عمریں ہوتی تھیں، اور یہ بات بھی یاد رکھی، اللہ کی قسم مفسرین نے یہاں پہ بھی، محدثین نے، مورخین نے عجیب و غریب ابواب باندھے، قربان جائیں ان کے اوپر۔ کہا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر
اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس امت کی عمر اوسطاً 62 برس، 60 سے لے کے 65 برس تک اللہ نے مقرر کی ہے۔ یہ اللہ کا احسان کیوں ہے؟ ہم تو ہم میں سے ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو، تو یہ جو کم عمر کا ہونا اور خاص طور پہ ہمارے آباء و اجداد جب ہزار سال جیتے رہے، ہماری عمر کا 60-65 برس ہونا، اس میں اللہ کا کیا احسان ہے؟ کہا ہاں اللہ کی قسم یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کسی انسان کو 1000 برس انتظار کرنا پڑا اپنے گھر اصلی کی طرف یعنی جنت کی طرف لوٹ جانے کے لیے، پرانی امتوں نے 300 400 500 1000 برس تک انتظار کیا، اور امت محمدیہ کا امتحان بڑا تھوڑا ہے، صرف 60 برس میں اپنے اصلی گھر کو لوٹ جاتی ہے۔ لیکن عمل کیسے ہونے چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ کتنی آسان بات ہے، کتنی حوصلہ افزا بات ہے، کتنی عمدہ بات ہے کہ صرف 60 70 80 برس کی عمر ہو، اور اسی میں آپ کو پتا ہے زمانہ ہے جو بچپنا ہوتا ہے اور بلوغت سے قبل کا زمانہ ہو، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھایا ہوتا ہے، صرف محدود مدت تک نبی کریم کی پیروی کر لی، انسان جنت میں چلا گیا۔ آئیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا تھا کہ آدم سے لے کر نوح تک جو تاریخ ہے، اگرچہ کسی نہ کسی اعتبار سے کچھ نہ کچھ باتیں نوح کی اولاد نے اس عرصے کی ذکر کی ہیں، لیکن حقیقی تاریخ اور حقیقی عرصہ اور حقیقی مدت معلوم نہیں ہے۔ ہاں علی بتہ آدم کی اولاد میں سے کل وہ 84، بعض روایات میں 83 جو نوح کے ساتھ کشتی پہ سوار ہو گئے، پھر ان کو حضرت نوح کو آدم ثانی بھی اسی لیے کہا جاتا ہے، ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو سسٹم تھا نسل کا، عبادی کا، صبح بچہ پیدا ہوا شام تک جوان ہوا، شام والا صبح کے ساتھ شادی کر رہا ہے، وہ محو کر دیا دنیا سے۔ کس اعتبار کے ساتھ؟ حضرت نوح نے، آپ کو پتا ہے ان کی زندگی سینکڑوں برس آدم کی اولاد کو توحید کی دعوت دی۔ آدم کی، اب یہ بات بھی بڑی مورخین نے دلیل کے طور پہ لکھی ہے کہ آدم کی اولاد تو ڈائریکٹ نبی اور پیغمبر کی اولاد تھی، اس کا گمراہ ہو جانا اتنا آسان نہیں تھا، ہونے کو کوئی بھی ہو سکتا ہے، نوح کی اولاد بھی ہو گئی، لیکن آدم خود ان کو اپنی واقعات سناتے، خود ان کو بتاتے کہ میں جنت میں ہوتا تھا، میں نیچے آیا ہوں، مجھے نکالا گیا، تو ان کی اولاد ایک عرصہ تک راہ راست پہ لئی۔ اسی لیے بعض مورخین نے لکھا یہ عرصہ آدم سے نوح تک کا کئی ہزار برس، دسیوں ہزار برس بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم، حقیقت اللہ اس کی جانتا ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر آج جتنے بھی انسان موجود ہیں، جتنی انسانیت موجود ہے، وہ صرف کون سی ہے؟ جو نوح اور ان کے ساتھ 82 افراد کشتی پہ سوار ہوئے، اب دنیا میں صرف انہی کی نسل باقی ہے، اور نسل کا طریقہ وہی ہے جو آج بھی مستعمل ہے کہ 9 ماہ کی حمل ہوتا تھا۔ بس یہ اولاد کا سسٹم اللہ رب العزت نے جو مطلوب تھا دوبارہ نوح کے دور سے آج تک یہی سسٹم اور یہی پروسیس رہا ہے، اس سے پہلے کے پروسیس آپ کو معلوم ہے، اسی لیے وہ حصہ بھی تاریخ میں محو ہو گیا۔ ہاں نوح سے لے کے آج تک مورخین نے جو حساب کتاب لگایا ہے، کم و بیش آج سے لے کے حضرت نوح تک کا جو عرصہ ہے مورخین کے نزدیک، اس میں بھی 19-20 ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے ہر خطے کے اندر طوفان نوح کے واقعات موجود ہیں، چاہے سری لنکا ہو، چاہے یورپ ہو، کیونکہ پوری دنیا اس طوفان کا مشاہدہ کر چکی تھی، اور وہ واقعات اس لیے دنیا میں جہاں پہ بھی آبادی ہے وہ واقعہ پتہ کیوں محفوظ رہا ہے؟ کیونکہ انہی 83 لوگوں کی اولاد آگے ہے، انہوں نے اپنی اولادوں کو وہ واقعہ سنایا، اس لیے دنیا میں جہاں کہیں انسانیت باقی ہے حضرت نوح کے طوفان کا ذکر کرتی ہے، اور اس بات کے اوپر انسانیت کا اجماع ہے۔ اور یہ جو عرصہ ہے یہ تقریباً 7000 سال کے قریب ہے، آج سے لے کے حضرت نوح تک کا، اور نوح سے لے کے آدم تک کا، جس طرح مورخین کا اتفاق ہے تاریخ میں محو ہے، بعض مورخین نے اس عرصے کو بھی 2 سے 3000 سال بتلایا ہے، لیکن یہ بات قابل اعتبار نہیں ہے۔ ہاں یہ بات قابل اعتبار ضرور ہے
کہ 7,000 برس حضرت نوح کے بعد آج تک کی جو دنیا کی تری ہے اس کی کل مدت صرف اتنی ہے۔ بنو جرہم نے جب 2000 برس تک یہاں پہ حکومت کی، تبھی بخت نصر کا اور وہ خرافات میں پڑے، ان کی حکومت اور اقتدار وہاں پہ کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ اولاد اسماعیل نے اگرچہ ایجیٹیشن اور احتجاج نہیں کیا، لیکن دیگر عرب کے قبیلے ان کی یہ فضول حرکتوں سے اکتا چکے تھے۔ اس لیے ہوا کیا، بخت نصر کی جب حکومت آئی، یہ عدنان اور ماد، عدنان کا بیٹا ہے ماد، یہ عدنان وہی ہیں جن کو نبی کریم نے اپنا جد امجد کہا اور کہا یہاں تک میرا سلسلہ نسب محفوظ ہے، مکمل ہے۔ ہاں ایک بات اور بھی یاد رکھ لیجئے، جو عدنان سے اوپر نبی کریم کا شجرہ نسب بیان کرتے ہیں وہ معاذ اللہ اس لیے بیان نہیں کرتے کہ نسب میں کوئی خلط ہو جائے، وہ کہتے ہیں چونکہ اولاد تو آدم کی ہی ہے، اولاد تو نوح ہی کی ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ بیٹے کا نام پہلے آ گیا، باپ کا نام پہلے آ گیا، دادا کا نام پہلے آ گیا، لیکن کم و بیش سلسلہ نسب یہی ہے، اس لیے وہ بیان کرتے ہیں اور مورخین نے وہ بھی بیان کی ہے۔ اب یہ عدنان اور ماد ایک نبی تھے بنی اسرائیل کے، اس وقت یرمیاہ، ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی، یہ واپس آئے، انہوں نے حجاز کے اوپر دوبارہ اولاد اسماعیل ہونے کے ناطے اپنا کنٹرول کیا، اور عدنان اور ماد نے، اور ماد کی شادی بنو جرہم کے قبیلے میں ہوئی، اور وہاں سے دوبارہ حجاز کی تولیت، مکہ کی تولیت، مکہ کی سرداری دوبارہ اولاد اسماعیل میں آئی اور ان کا حق تسلیم کر دیا گیا۔ ان میں سے عدنان کی اولاد میں سے بہت بہت بڑے مشاہیر پیدا ہوئے، لیکن ہم صرف ان کا ذکر کریں گے جو تاریخ کے اندر معروف بھی ہیں اور جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خاندان سے گہرا تعلق ہے۔ نمبر 1، نبی کریم کون ہے؟ قریشی ہیں۔ یہ قریشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں عدنان کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا نام، نبی کریم کے 10ویں باپ ہیں یہ، ان کا نام فہر تھا۔ فہر، اردو میں بعض لوگوں نے اس کو فہر پڑھا ہے، لیکن یہ فہر ہیں، اور انہی کا لقب قریش تھا، انہی کو قریش کہا جاتا تھا، فہر کو، جس کی وجہ سے سارے قبیلے کا نام قریش پڑا۔ اور قریش ان کو کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قریش ایک مچھلی ہوتی ہے سمندر کے اندر جو غالب آ جاتی ہے سب کے اوپر، اور جس کو انگلش میں اگر کہا جائے مورخین کے نزدیک اور آج کی اگر آپس میں تطبیق کی جائے تو شارک، جس کو شارک فش کہتے ہیں، قریش اس مچھلی کو کہتے ہیں جو ہر مچھلی کو کھا جاتی ہے، جو کسی سے شکست نہیں کھاتی۔ واللہ عالم، یہ باتیں مورخین کی ہیں اور ان کو تاریخ کے تناظر میں لیں۔ اور قریش کا مطلب یہ تو اتفاق ہے کہ سمندر کی وہ مچھلی جو کسی سے شکست نہیں کھاتی، یہ جملے پڑھ کے لوگوں نے کہا وہ شارک مچھلی ہو سکتی ہے، لیکن اصل علم عربوں کے پاس اس دور کے تھا کہ انہوں نے کس مچھلی کو دیکھ کر فہر کا نام رکھا، قریش نام رکھا، ان کا لقب قریش کر دیا۔ وجہ یہ عظیم الشان شوکت والے تھے، انہوں نے زندگی کے اندر کسی سے شکست نہیں کھائی۔ ان کی اولاد میں سے پھر اگر آپ نبی کریم کا شجرہ دیکھیں تو آپ کو یہ نام بڑی آسانی سے، یہ مشکل نہیں ہے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بن عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم کے والد بن عبد مناف، اور عبد مناف کے والد قصی۔ قصی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے ہیں، ان کی بہت فضیلت اور شان ہے عدنان کے بعد، فہر کے بعد۔ یہ وہ پہلے قریشی ہیں جنہوں نے، آپ نے نام سنا گا دار الندوہ، جنہوں نے حجاز کے اندر، مکہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر ساتھ ہی ایک دار الندوہ قائم کیا، جس کو کیا کہا جاتا تھا؟ عرب کی پارلیمنٹ۔ عرب کی پارلیمنٹ قصی نے پہلی مرتبہ اس کا سنگ بنیاد رکھا، قصی نے یہ سارے معاملات ڈیل کیے قریشیوں کے اندر کہ تم پانی کا نظام سنبھالو گے، تم جھنڈے کا نظام سنبھالو گے، تم حاجیوں کی خدمت کرو گے، تم مینا میں جاؤ گے، تم عرفات میں جاؤ گے، یہ ساری آرگنائزیشن
کیوں ہو رہی ہے پتہ ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ایک نبی آنے والا ہے. قصی پارلیمنٹ بھی قائم کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. یہ نبی کریم کے آباء و اجداد ہیں, اور نبی کریم کی سب سے زیادہ مخالفت اسی علاقے اور اسی دار الندوہ سے ہوتی رہی. بنائی کس نے؟ قصی نے. عرب کی پہلی پارلیمنٹ, پانی کا سسٹم, ہر چیز کو ترتیب دیا. پھر ان کے بیٹے عبد مناف بہت شان والے. پھر عبد مناف کے بعد عربوں کو جو عروج حاصل ہوا, یا حجاز کی حکومت کو جو عروج حاصل ہوا, یا سرداری کی آپ کہیں جو عروج ملا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے پاس جب یہ سرداری آئی. عبد المطلب بن ہاشم ان کو کہا جاتا ہے. ان کو ہاشم کیوں کہا گیا؟ نبی کریم پہلے قریشی ہیں. قریش کس کے نام پہ؟ فہر کے نام پہ. قریش کس کی اولاد ہے؟ عدنان کی. اور قریشیوں میں سے قصی وہ ہیں جنہوں نے یہ سارے مکہ کے اندر سسٹمز نبی کریم کے دور تک جو چلتے آئے, وہ قصی نے آرگنائزیشن اس کی. اس کے بعد ہاشم آئے, عبد مناف کے بیٹے, یعنی قصی کے پوتے. ان کو ہاشم پتہ کیوں کہا گیا؟ ان کو ہاشم اس لیے کہا گیا کہ یہ اپنی ذاتی دولت میں سے, اپنے ذاتی مال میں سے حاجیوں کو روٹیاں توڑ توڑ کر شوربے میں ڈال ڈال کر کھلایا کرتے تھے. اور ہاشم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چورا چورا کرنے والا. روٹیوں کو چورا چورا کر کے حاجیوں کی ضیافت کیا کرتے تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم پڑ گیا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں, جس کی وجہ سے نبی کریم کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاشمی. یہ جو اولاد ہاشم کا آپ تذکرہ پڑھتے ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی, ان پردادا ہاشم کی وجہ سے کہا جاتا ہے. اور ہاشم نے سلمہ نامی عورت کے ساتھ شادی کی. کہاں پہ؟ مدینہ میں. بنو نجار کی یہ تھی, مدینہ کا مشہور قبیلہ ہے بنو نجار. وہاں پہ ہاشم نے شادی کی. ہاشم شادی کر کے کچھ عرصہ مدینہ میں رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ٹریول کیا کہاں پہ؟ شام. شام سے ٹریول کرتے کرتے غزہ. اس دور میں یہ آبادیاں ایک ہی ہوتی تھیں. آج جس کو آپ فلسطین اور غزہ کہتے ہیں نا, اسی غزہ کے اندر ہاشم کا انتقال ہوا اور ان کی قبر وہیں پہ ہے. اب یہ مدینہ میں شادی کر چکے تھے. پیچھے عرب کو معلوم نہیں تھا کہ ہاشم کی شادی مدینہ میں سلمہ نامی خاتون سے ہوئی ہے. کچھ عرصہ گزرا, وہاں پہ ایک بچہ پیدا ہوا. اس بچے کے بال سر کے پیدائشی طور پہ کچھ سفید تھے. ماں نے اس کا نام شیبہ رکھا. شیبہ ایسا بچہ یا ایسا بزرگ یا ایسا مرد جس کے بال سر کے سفید ہوں, یہی شیبہ ہیں. کہ جب ہاشم کی فوتگی کی خبر پہنچی, مطلب نے اقتدار کو سنبھال لیا. ہاشم کے بھائی تھے, انہوں نے اقتدار کو سنبھالا. ان مطلب کو پتا چلا میرے بھائی ہاشم کا ایک بیٹا مدینہ میں. کب خبر ہوئی؟ 10 سے 12 برس بیت جانے کے بعد خبر اور اطلاع ملی کہ ہاشم نے ایک شادی وہاں مدینہ میں کی تھی اور وہاں سے ایک بیٹا شیبہ پیدا ہوا. یہ مطلب اس بیٹے کو لینے مدینہ گئے. والدہ نے دینے سے انکار کر دیا. والدہ نے کہا میں نہیں دوں گی, میرا بیٹا میں نے پالا ہے. آپ لوگوں نے کبھی ہمارا حال احوال پوچھا ہی نہیں, آج بچہ جوان ہو گیا اس کو لینے آ گئے. مطلب نے اس بچے کے ساتھ اتنا پیار کیا کہ چند ہی گھنٹوں میں یہ بچہ اپنے چچا کے ساتھ ایسا منحوس ہوا. اللہ کی قسم تاریخ میں لکھا ہوا ہے, مطلب اس شیبہ کو گلے لگاتا تو شیبہ بھی رو پڑتا اور مطلب بھی رو پڑتے. اب یہ جو شیبہ ہیں, ان کا یہ پیار اور محبت دیکھ کر اور چچا کی یہ وارفتگی دیکھ کر, اور چچا نے ان کی والدہ سے ایک ایگریمنٹ کیا اور معاہدہ کیا. کیا کہا؟ ہاشم کے چلے جانے کے بعد اقتدار, حکومت, حجاز کی تولیت مجھے مل گئی ہے, میں مطلب اس کا بھائی. لیکن اللہ کی قسم وعدہ کرتا ہوں اگر یہ بچہ تو نے میرے ساتھ روانہ کر دیا, میں اقتدار, سرداری اور بادشاہی اس کو منتقل کر دوں گا. والدہ نے بھیج دیا. یہ بچہ ہر وقت
مطلب کے ساتھ رہتا، اس کا نام شیبہ غیر معروف ہو گیا۔ اور کیا نام معروف ہوا؟ عبد المطلب۔ عبد المطلب، یہ عبد المطلب ہیں جو نبی کریم کے دادا ہیں، ان کا اصل نام شیبہ تھا، اور شیبہ کو مطلب نے پالا، اس پالنے پوسنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ بھائی